سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور ہر بالغ عاقل مسلمان پر روزہ فرض ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کی طرف نظر رحمت فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہیں دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ہوتے ہیں ان کے مجموعے کے برابر اس رات لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کیا. فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. کن کو؟ جنہوں نے روزے رکھے ان کو ہر رات 10 لاکھ کو میرا رب جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور آخری رات ہوتی ہے جتنے کیے ہوتے ہیں سب کو، اور پھر خالق کائنات ملائکہ سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ جنہوں نے مزدوری کی ہے کیا اجر ہے؟ تو پھر فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان کو پورا اجر دینا چاہیے. تو میرا رب کیا فرماتا ہے کہ سب کو میں نے بخش دیا جنہوں نے روزے رکھے ہیں. اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو پھر روزہ ضرور رکھنا چاہیے. کوئی مزدوری کا بہانہ کر کے کہہ دیتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا. جب صرف مغرب سے عشاء تک اتنا وقت تھا کھانے پینے کا، اس وقت صحابہ نے روزہ رکھا، اور پھر عرب کی گرم سرزمین میں رہ کے روزہ رکھا، مزدوری کر کے روزہ رکھا. حضرت سلمہ بن قیس، یہ جو لوگ مزدوری کرتے ہیں نا روزہ نہ رکھے، ان کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی رحمت نازل ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بستیاں قائم ہیں، ایسے قائم نہیں ہیں. ایک اللہ کا کوئی بندہ ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو قائم رکھا ہے. اور ایک ولی کی بدولت اللہ رب العزت جہاں وہ ولی رہتا ہے اس کے دائیں طرف رہنے والے 100 گھروں کی حفاظت فرماتا ہے، بائیں طرف کے 100 گھروں کی، آگے اور پیچھے یعنی 400 گھروں کے جو اس کے اراؤنڈ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے کی وجہ سے حفاظت فرماتا ہے. تو جب کوئی بندہ روزہ رکھ کے مزدوری کر رہا ہوگا اس پہ خصوصی رحمت نازل ہوگی. جب رحمت نازل ہوتی ہے تو پھر ارد گرد بھی رحمت جو ہے، جیسے کہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی میں نے آپ کی خوش گزار کی، تو پھر ارد گرد بھی 100 گھروں پہ رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں. ایک بندے پہ رحمت نازل ہوتی ہے، کتنوں پہ رحمت نازل ہو جاتی ہے. اور جو سبب بنا ان لوگوں پہ بھی رحمت کا نزول کا، تو جتنا ثواب سب کو ملے گا اللہ رب العزت جو ہے اس کے برابر ان کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے. حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، میں تب کی بات کر رہا ہوں جب روزہ جو ہے وہ مغرب سے عشاء تک اتنی مہلت تھی کھانے پینے کی. اب عشاء ہو گئی ہے، اس کے بعد کچھ کھا نہیں سکتے تھے، اتنا لمبا روزہ ہوتا تھا. تو حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ مزدوری کرتے تھے. ایک باغ میں مزدوری کی رمضان ہے تو جو کچھ ملا کھجورے ملے لے کے آئے. گھر میں جو نہیں تھا بیوی کو کہا ہمسائے کو کھجورے دے کے جو لے آؤ. وہ لے کے آتی ہے، پیستی ہے، روٹی بناتی ہے. اتنی دیر میں حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ لگ جاتی، سو جاتی ہے. اب تھکا ہوا کوئی آئے، آنکھ لگ جائے، کوئی اٹھائے تو کہتے ہیں کچھ کھانا پینا نہیں، مجھے نیند ہی پیاری ہے، تو اٹھتے نہیں ہیں. تو اتنے میں کیا ہوتا ہے وقت جو ہے ختم ہو جاتا ہے. اٹھتے ہیں، اب وقت نہیں ہے کھانے پینے کا. تو جب حضرت سلمہ بن قیس کی بیوی اٹھاتی ہے، دیکھتے ہیں وقت نہیں ہے، تو پھر اسی طرح اب کھایا پیا کچھ نہیں ہے، پچھلے 23 گھنٹوں سے کچھ نہیں کھایا. اور اب پھر صبح جب اٹھتے ہیں تو پھر باغ میں گوڈی کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں.
اب مزدوری کرتے کرتے شدت کی گرمی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، صحابہ اٹھاتے ہیں، مصطفیٰ کے وسلم کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کے گھر میں سے کسی کو بلاؤ، بیوی آتی ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا اسے؟ کہا اس نے کچھ کھایا نہیں تھا، وقت نہیں ملا تھا، گھر میں چونکہ جو نہیں تھے، آٹا نہیں تھا، ہمسایوں سے لا کے پیسا تھا، لیکن وقت ختم ہو گیا تھا، کچھ کھایا بھی نہیں، اسی طرح مزدوری میں نکل گئے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس عاشق اور غلام کی حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو خالق کائنات نے پھر فرمایا اے حبیب اپنی امتیوں کو کہہ دو کہ پوری رات جب چاہے کھا پی سکتے ہیں، صبح جب ظہر کا وقت ختم ہو جائے اس کے بعد کچھ نہیں کھانا، کہا پوری رات کھا پی سکتے ہیں، صرف ایک اس مزدور کی وجہ سے جو کہ روزہ رکھ کے مزدوری کی اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی مہلت ملی، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے تو ان کی وجہ سے وہ صحابی جو کہ روزے دار ہے لیکن ہے بھی مزدور، روزہ نہیں چھوڑا، بہانہ نہیں کیا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو کیسے ان کا پیٹ بھروں گا، مزدوری کرتا ہوں، روزہ نہیں رکھا جاتا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر وہ مزدور مزدوری کرے گا، روزہ رکھ کے مزدوری کرے گا تو پھر خالق کی کائنات اس کے گھر پہ بھی رحمت نازل کرے گا، اس کی بدولت جو ہے کئیوں کی جو ہے وہ بھی بن سکتی ہے، اور اس کے خاندانوں کو خالق کی کائنات جو ہے اس کے خاندان والوں پہ بھی رحمت نازل کرے گا۔ تو بڑے مزدور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہانہ کر لیتے ہیں مزدوری کا، یہ بہانہ کیا شریعت میں ہے؟ مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے، مسافر چھوڑ سکتا ہے، لیکن مزدور کے لیے کوئی ایک حدیث بھی ہو کہ جس میں روزہ چھوڑنے کا کہا گیا ہو کہ مزدور ہے اس نے مزدوری کرنی ہوتی ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، نہیں چھوڑ سکتا؟ اگر کوئی مزدوری کا بہانہ لگاتا ہے تو وہ بہانہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور وہ شریعت نے اس کی جو ہے کوئی رعایت نہیں دی۔ اگر مزدور لوگ روزہ رکھ کے مزدوری کریں گے تو پھر یہ بھی کہا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ اگر کوئی اپنے نوکر سے، اپنے غلام سے فرمایا کہ کم کام لے گا روزے کی وجہ سے تو خالق کی کائنات جو ہے اس کے اوپر رحم فرمائے گا اور اس کو بخشش فرما دے گا۔ تو اگر کوئی کام بھی کروا رہا ہو کسی مزدور کا، پہلے نمبر پہ تو بہت کم مزدور ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، اگر کسی مزدور کا روزہ ہو رہا تو اس کے اوپر رحم کرنا ہے، اس سے کہنا ٹھیک ہے تو وقفے سے کام کر، دھوپ بھی کام نہ کرنا۔ اگر ہم اس سے کام کم لیں گے تو پھر اس کو گرمی سے بچائیں گے، کیونکہ اس کا روزہ ہے تو خالق کی کائنات ہمیں بھی قیامت کی گرمی سے بچائے گا۔ تو کوئی جو بہانے لگاتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، جو بیمار ہیں اور واقعی بیمار ہیں اس کو ماہر اور جو ہے حکیم یا طبیب نے کہہ دیا کہ روزہ آپ لوگوں کے نقصان ہو سکتا ہے، جو ہے شوگر پیشنٹ ہے اس کی جو ہے شوگر لو ہو سکتی ہے، تو اگر ماہر طبیب نے کہا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھو تو وہ روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ فدیہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کے برابر ایک روزے کا فدیہ دینا ہے، جو کہ آج کے گندم کے حساب سے تقریباً 150 60 70 روپے، یعنی اگر ہم جو ہے وہ اول قسم کی گندم دیں گے بہترین قسم کی تو وہ تقریباً جو ہے وہ 170 روپے بنیں گے، اور اگر ویسے درمیانی دیں گے 160، اگر عام سی گندم یا عام سے آٹے کے برابر پیسے دیں گے تقریباً 150 روپے جو ہے احتیاطی جو ہے وہ پیسے کرتے ہیں ایک روزے کے۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا اور واقعی بیمار ہے اور اسے جو ہے تندرستی کی اگر کوئی امید نظر نہیں آ رہی تو وہ روزہ جو ہے وہ چھوڑ کے اس کا فدیہ دے سکتا ہے۔ اگر ایسا شخص ہے گرمی کا روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار کی بات ہو رہی ہے کہ ایسا بیمار ہے گرمی کا روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن سردی کا روزہ رکھ سکتا ہے، فدیہ نہ دے، وہ کیا کرے گا؟ سردی میں روزہ رکھ لے گا، یہ اس کے لیے رعایت ہے جو کہ بیمار ہے۔ اگر کسی نے فدیہ دے دیا بعد میں تندرستی مل گئی تو پھر روزے دوبارہ اس کے اوپر فرض ہو جائیں گے، فدیہ صدقہ بن جائے گا اور روزے دوبارہ وہ رکھے گا جو کہ اس کے رہ گئے تھے۔ تو اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ جو سردیوں میں روزہ رکھ سکتا ہے اس کے لیے رعایت ہے کہ گرمی کا نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، واقعی بیمار ہے، حقیقی بیمار ہے، وہ تو سب جانتے ہیں کہ کون سا عذر جو ہے وہ قابل قبول ہے، تو اگر وہ روزہ رکھتا ہے جان جانے کا اندیشہ ہے، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے تو اس کے لیے ہے کہ پھر وہ فدیہ دے دے۔ تو فدیہ میں نے بتا دیا 30 روزوں کا فدیہ جو ہے اگر ہم جو ہے 150 کے حساب سے کریں تو 4500 بچتا ہے، اور اگر 160 کے حساب سے کریں تو 30 روزوں کا فدیہ جو ہے وہ 4800 کا ہوتا ہے۔
200 کم 5000 جی 30 روزوں کا فدیہ بنتا ہے. دعا ہے کہ خالق کی کائنات ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیماری کی باعث سے روزہ نہیں رکھ پا رہے خالق کی کائنات ان کو شفا عطا فرمائے تاکہ وہ بھی سائمین کے ساتھ روزے داروں کے ساتھ روزہ رکھ سکیں.